گاؤں کے رہنے والے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر 3-4 باتوں کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات پوچھی کہ آپ قیامت کا تذکرہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث۔ اور ہم لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے انسان ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ بارش کب برستی اور کہاں برستی۔ ایک سوال یہ بھی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اس وقت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیاں پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ بچی اگر پیدا ہو گئی تو لوگوں کے نظروں میں عیب سمجھا جاتا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر پیٹ میں اگر کوئی حمل ہے تو کیا لڑکا ہے لڑکی ہے؟ اگر اس بارے میں بھی اگر ہمارے کو علم ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی اگر کچھ معلومات ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو وہ 2-3 چیزیں، اور یہ بولے کہ وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بارے میں کل کچھ ہونے والا ہے، کل کیا ہو رہا ہمارے ساتھ، اگر اس بارے میں بھی اگر ہمارے کو معلوم ہو گئے تو ہم کچھ کام کرنے کے اور نہیں کرنے کے بارے میں سوچتے۔ 5ویں بات یہ بولے کہ ہم کس جگہ پر مرتے ہیں، یعنی موت آنا کیسا ہے، کس جگہ پر ہمارے کو موت آتی، اگر اس بارے میں بھی اگر ہمارے کو کچھ معلوم ہو گیا تو ہمارے کو اطمینان ہوتا۔ ہم چونکہ اس زمانے میں پیدل چلتے تھے نا لوگ، تو ہمارے کو اگر یہ معلوم ہو گیا تو ہم جلدی جلدی سفر کر لیتے ہیں، اپنے مقام پر رہتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا کہ کہیں پر بھی بیمار ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اپنے سفر پر، وطن پر واپس آنا چاہتا۔ تو لہٰذا یہ تیاری، تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارے۔ بھئی یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی، صرف اپنے پاس رکھے۔ اب ہمارے ذہنوں میں اشکال ہے کہ بھئی اس کے علاوہ بھی تو کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے بارے میں ہمارے کو معلومات ہوتی، تو وہ آلات کے ذریعے سے، مشینری کے ذریعے سے اور ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہلے جیسی بھی تھیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی۔ جیسے پہلے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات آسمان کے نچلے حصے پہ جاتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بات کا حکم دے دیتے تھے کہ بھئی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام تمہارے حوالے، یہ کام تمہارے حوالے، یہ کام تم کرنا، یہ کام تمہارا کرنا۔ تو فرشتے آسمان پہ آ کے مشورہ کرتے تھے کہ بھئی ایسا کرنا، ویسا کرنا، ایسا کرنا۔ تو جنات چونکہ آسمان کے قریب رہنے کی وجہ سے وہ بات سن لیتے تھے۔ تو بعض 100 میں سے 1-2 باتیں ان کو سنی جاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم تھا بھئی انہوں سن رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں۔ اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ایک نظام بتا رہے ہیں اللہ بھی، تو وہ سن لیتے تھے۔ وہ آ کے جو نجومی، جس کو ہم بولتے ہیں کاہن، عامل بولتے ہیں، جیسے فال کھلاتے نا، فال کھولتے نا طوطے کا۔ ایک صاحب کا قصہ سنا رہا ہوں میں، ابھی یہ محلے کے ٹیچر ہیں، نام تو نہیں بولتا میں، ابھی تو چلے گئے انہوں یا نہیں ہے، تو انہوں بولے کہ مولانا میں جس وقت پڑھتا تھا میں فال کھلانے گیا، میں پوری باتیں بولا انہیں۔ ایک بات یہ بھی بولا کہ تمہاری شرم کا جو سنت رہتی نا اس پر تل ہے بول کے بولا۔ میں آ کے پیشاب کرتے خود دیکھا تو صحیح بھی تل ہے، تو میں پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جتنے باتیں بولا صحیح ہو رہی، بولا رے بے وقوف، وہ کچھ تو بولا ہوں گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے صورت کا علم رہتا ہے، صورت کا جس کو علم رہتا ہے، جس کو طب بولتے ہیں، اور اس کے ہماری زبان میں ایک دوسرا نام ہے اس کا، اب یہاں بولنا مناسب نہیں ہے۔ تو بعض حکیمہ دیکھے ہوں گے آپ، صورت دیکھ کے بول دیتے تھے پہلے زمانے میں، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو یہ بیماری ہے۔ تو چہرے پر جو جھریاں آتی نا، جسم کی ساخت اکثر اس سے ملتی جلتی، جسم کی ساخت مطلب بناوٹ، جیسا لوگ بولتے ہیں نا ہاتھ کی لکیر دیکھ کے پہچانتے ہیں نا، تو وہ لکیروں کی جو رہتا نا وہ علم رہتا ہے۔ جیسا ہاتھ پکڑ کے جیسا ڈاکٹر پہچانتا نا، ویسا ہاتھ دیکھ کے بولنے کا بھی ایک علم رہتا ہے، اس کا بھی ایک علم ہے، ہنر ہے، اس کا بھی ایک ہنر ہے۔ صورت دیکھ کے بولنے کا بھی ایک ہنر ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آدمی سامنے والے کو پہچانتا، تو اس کے اندر وہ جسم کے حساب سے وہ خاصیتیں رہتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا رگوں کا جسم ہے، تو رگوں کا جسم کے اندر کیا کیا خاصیت رہتی؟ بھئی رگوں والا جسم کے اندر
اس کے اندر ہمت کم رہتی، وہ کم رہتی، ایک پوائنٹس رہتے ہو. اب ایک رہتے بھائی تیرا رگوں کا جسم نہیں ہے، بادی جسم یعنی گوشت والا جسم، بھائی تیرے اندر نفسانی خواہشات زیادہ کم رہتی، تیرے پاس بچے تیرے کو نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، وہ ایک پوائنٹس رہتے. تو وہ لے کے وہ لوگ سامنے والے کو وہ بنا دیتے. تو سامنے والا پریشان ہو جاتا، ارے تو اس کو بتایا میں بھائی تو پڑھنے والا، میں یہ علم والا قرآن حدیث والا، تو وہ علم والا، تو ٹیچر ہے، بڑا لیکچرر ہے، تو تیرے کو میرے سے زیادہ اس بارے میں معلومات رہنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، کیا ہے، کدھر ہے. تو بہرحال وہ ایک ہو گئی. تو بعض تو فرشتے آ کے سنتے تھے، آ کے بول دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اجازت بند ہو گئی وہاں تک آنے کی، آپ نہیں آ سکتے وہاں پر. اب وہاں تک آنے کی اجازت نہیں ہے، آسمانوں تک آنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے وہاں تک آنے، جو بھی اب وہاں جن آتا تھا تو قرآن کے اندر ہے کہ وہ ایک ستارہ جو ہم دیکھیں نا ایسا ایک دم ایسا ادھر سے ادھر جاتا، ادھر سے ادھر جاتا، دیکھے نہیں دیکھے ستارہ، تو فرشتے لے کے جنات کو مارتے وہ اس کے ذریعے سے. تو اس کے ذریعے سے جو جن اور شیطان وہاں پر جا رہا ہے جل کے خاکستر ہو جاتا، جل بھن کے یہ ہو جاتا تھا. تو لوگوں کو یہ ہوا کہ بھائی واقعتاً وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی طاقت والی ایسی چیز آئی ہے جس کو ہم کو وہاں پر جانے سے ہمارے کو روک دی. تو فرمایا کہ غیب کا جو علم ہے بعض مرتبہ لوگوں کے سامنے آتا اس وجہ سے آتا تھا، اور بعض مرتبہ ہیئت دیکھ کے پہچانتے. اکثروں کو دیکھے ہوں گے آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کا فیوچر وہ ہے، آپ کا وہ ہے یہ. تو سامنے جو صورت کا علم ہے نا وہ اس کو دیکھ کے آپ کے حساب سے بولتے ہیں وہ لوگ. اس کا بھی ایک ہنر ہے، وہ اس کے اندر ذرا کچھ کا پڑھنا پڑتا ہے. جیسے ہر ایک کا ایک ہنر ہے نا بھائی، اس کا بھی ایک ہنر ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں ارے انہیں غیب کی باتیں بول رہا، غیب کی باتیں نہیں بول رہا، انہیں وہ بارے میں علم جانا انہیں. بہرحال اس سے لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی معلوم ہے، نجومیوں کو معلوم نہیں، معلوم نہیں تو کس کو غیب کی باتیں کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ میاں بول رہے میرے علاوہ میں کسی کو نہیں بتایا، البتہ نبیوں کو جو بتایا وہ وحی کے ذریعے سے بتایا. بعض مرتبہ بزرگان دین بول دیتے یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، بعض باتیں سچ ہو جاتی. تو اللہ میاں بول رہے ہیں میں ان کو الہام کے ذریعے سے بتایا، جس کو بولتے ہیں کرامت. نبیوں کو جو بتایا اس کو بولتے ہیں معجزہ. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اللہ کے واسطے کے کسی کو غیب کی بات کا علم ہے ہی نہیں، صرف اللہ کو. مسلمان کو، ایمان والے کو اور اسلام والے کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، غیب کے علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. البتہ اللہ میاں یہ بھی بولے کہ یہ جو 5 باتیں ہیں اس میں بھی میں اپنے کو خاص کر لیا. قیامت کب آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل پوچھے، اللہ کے رسول بولے نہیں معلوم بھی. تو معلوم کو معلوم، اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کا سوال جواب ہوا تو حضرت جبرائیل بولے کچھ تو نشانیاں بتاؤ. اس میں سے نشانیاں بتائے، گانا بجانا زیادہ ہو جائیں گا، بے حیائی زیادہ ہو جائیں گی، کمتر لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جائیں گا. سمجھ میں؟ نااہل لوگ بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی. یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ابتدا. اس کے بعد تو امتحان ہے، حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، دجال آئیں گا، پھر وہ زمین سے ایک جانور نکلیں گا، بات کریں گا. بہرحال وہ لمبے قصہ میں اس سے پہلے بھی دجال کے وقت سنایا تھا. تو یہ بات ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، کب آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے، کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة ويعلم ما في الارحام. ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، وہ تو 4 مہینے کے بعد بولنا اسکین کے ذریعے سے بنا. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارے پاس ایک صاحب ایک بچہ لے کر آئے، 8 سال کا تھا. بول صاحب یہ جو بچہ ہے آپ کو معلوم ہے 8 سال کا ہے بچہ. 8 سال پہلے ان کی اماں کے پیٹ میں جب انہیں تھا تو میں اس وقت جماعت میں گیا ہوا تھا. شروع میں ذرا شروع میں گئے تو پکا رہتا نا بیت میں. ابھی بھی الحمدللہ ہے، ایسا نہیں ہے یہاں بیٹھے الحمدللہ رہتے، مگر کیا ہے ہر وقت ذرا گرم کرتے رہنا. توا ہر وقت گرم نہیں رہتا، آنچ رہے تو گرم رہتا. تو شروع میں جب گیا تو ہماری بیوی کو ڈاکٹر یہ بولے کہ ان کے پیٹ میں گڈھا ہے، نکال دینا. تو میں اللہ سے دعا کرا اللہ نہیں وہیں رہنا، اس میں چلنا نہیں، کیا بھی ہوں گا چو ڈاکٹر نہ غلط بولتے. اتفاقاً ایسا ہے اور 9 مہینے میں ڈیلیوری ہوا، بیٹا ہوا، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوا ہے. تو بعض مرتبہ مشینہ بھی غلط بتا دیتے اللہ کی قدرت کے سامنے. ہاں صحیح بتا دیتے ہیں لیکن اکثر غلط بتاتے ہیں. بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، کبھی اکثر ہوتا ہے، کبھی بعض مرتبہ ہوتا ہے.
تو اللہ میاں بولے 4 مہینے سے پہلے تو کسی کو علم نہیں ہے، بچہ ہے بچی ہے، 4 مہینے کے بعد پورا بننے کے بعد وہ بھی مشین کے ذریعے سے چمڑے کے اندر تک وہ روشنی گئے تو ہاں وہی ہے تمہارے پیٹ میں کیا، تو وہ بول کے بتاتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، ایک سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، انسان کے اللہ کے ساتھ کیا کرنے والا کسی کی خبر نہیں، موت کہاں آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، بہت خاص طور پر مدینے سے نکلنے کے واسطے سوچتے تھے۔ امام مالک بہت بڑے امام گزرے، جو 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، پڑھاتے تھے سبق حدیث کا۔ تو انہوں یہ چاہتے تھے کہ بھئی قضائے حاجت نہیں آنا بول کے، کھاتے بھی نہیں تھے انہوں، پیشاب پیخانہ نہیں آنا بول، کہیں مدینے سے میں باہر گیا تو موت مدینے سے باہر آ جاتی میرے کو، ڈر کے کھاتے نہیں تھے، اکثر کم کھاتے تھے بہت۔ تو حج کو گیا، اگر اتفاقاً میرے کو مدینے کے باہر موت آ گئی تو پھر میرے کو پریشانی ہوتی، تمنا یہ تھی کہ مدینے میں مرنا، ایسی تمنا تھی، حج کا موسم تھا، اگر میرے کو معلوم ہو جاتا ایک 5-6 دن کے واسطے بھی اگر میری زندگی باقی ہے بولے تو میں جا کے حج کر لے کے آتا ہوں۔ سو گئے، خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کرے، اللہ کے رسول کو پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن میری موت مدینے میں آئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زندگی کے بارے میں اگر کچھ علم ہے کہ میری زندگی کا وقت کتنا ہے، اگر آپ بتا دیے تو اچھا ہے۔ اللہ کے رسول ایسا اشارہ کر چلے گئے۔ انہوں اٹھے، کیا سمجھنا، 5 گھنٹے سمجھنا، 5 مہینے سمجھنا، 5 دن سمجھنا، 5 سال سمجھنا، کیا سمجھنا، ان کو سمجھ میں نہیں۔ اس وقت خوابوں کی تعبیر بتانے والے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اپنے شاگرد کو بلائے نو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بلا کے بولے میرا نام نہیں بولنا، میرا نام نہیں بولنا، سیدھا تم جانا، ایک شخص ایسا خواب دیکھا مدینے میں، اس کی موت کی تمنا ہے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتائے، جواب کچھ بھی نہیں دی۔ انہوں گئے، ان کے شاگرد جا کے پوچھے، ایسا ہمارے ایک صاحب ہیں، استاد بھی نہیں بولے، ایک صاحب ہیں، انہوں خواب دیکھے اللہ کے رسول ایسا بولے، انہوں بولے میں قسم کھا کے بولتا ہوں امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، بولو امام مالک کے علاوہ کوئی خواب دوسرا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی وہی جا کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بولو، وہی تعبیر ہے کہ 5 چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیے، اس کی موت کہاں آنے والی ہے، وہی 5 چیزیں جو بھی میں گنا ہے، تو اس میں سے موت کب آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے، کل کیا ہونے والا نہیں معلوم، اس کا علم نبی کو بھی نہیں دیا اللہ نے، سمجھ میں آیا۔ بارش کہاں برسنے والی ہے، نہیں، دیکھو یہ جو دنیا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ اعمال سے جوڑے، اعمال سے جوڑے، اگر اعمال سے زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو اللہ میاں بارش کو بے موسم کریں گا، جس وقت فصل کے وقت بارش ہونا ہے بارش نہیں ہوتی، کٹوائی کے وقت بارش نہیں ہونا اللہ میاں بارش برسا دیتے، دن بھر مزدوری کر کے کچھ کمانا ہے، بارش ہی بارش، اب جب جس وقت بارش نہیں ہونا ہے یعنی بارش ہونا ہے، بھائی شام میں جا رہے ہیں بارش ہونا، گرمی بہت ہو رہی ہے، اللہ میاں اس ٹائم پہ بارش رکا دے رہے، تو نقصان کر دیتے اللہ میں، اس کی وجہ سے قحط سالی آ جاتی، تو بارش کو بے موسم کر دیتے۔ بارش کہاں برسنا، کب برسنا، کدھر برسنا وہ بھی اللہ کو معلوم، کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں برستا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم۔ تو یہ 4-5 باتیں خاص طور پر تو پورا غیب کا علم اللہ کو ہے ہی، بعض چیزیں جو نبیوں کو وحی کے ذریعے سے اللہ میاں بتا رہے ہیں، بعض چیزیں جو کشف و الہام کے ذریعے سے ولیوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ والے بعض مرتبہ بول دیتا نا بھائی میرے دل میں بات ہے کر لیو بھائی، وہ کر لیے، ارے ہاں بھائی میرے دل میں بات ہے، تو اللہ کی طرف سے رہتی بعض مرتبہ۔ اللہ والوں جب آدمی نیک کام کرتا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتا، گناہوں سے بچ جاتا، اس کا دل، دماغ، زبان ہر چیز پاک ہو جاتی، مال پاک رہتا ہے، تو اللہ میاں اس کو ایمان کا نور عطا کرتا، اس کو بولتے فراست، اس کو کیا بولتے ہیں، فراست، ایمان کا جو نور ہے نا اس کو عطا کرتے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت دیتے، تو وہ اللہ والوں کو عطا ہوتی زیادہ عبادت کرنے اور گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو اللہ میاں بول رہے ہیں کہ بھائی ہر ایک کو ہم علم نہیں دیتے، بعض کو جو بھی دے رہے ہیں وہ بھی ہم آلات کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے ان تک وہ بات پہنچا رہے ہیں،
لوگ دنیا کے اندر تمہارے ظاہری اعتبار سے بول رہے ہیں، وہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بول رہے ہیں، اس کے بغیر بول کے بتاؤ، بولو نہیں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ میں خود آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے پہلے جو طوطے کا واقعہ سنایا تھا نا، مدرسے کے پاس آیا تھا، ہمارے ایک مدرسے کا طالب علم بہت شرارتی تھا، حیدرآباد کا تھا، وہ طوطا نکل کے آ کے انہیں پکڑ لیتا نا، ایک کو انہیں جس کو پکڑنا ہے نا ادھر آ رہا تھا، وہ اٹھا کے انہیں سے پیچھے پکڑ لیا بچہ ہمارا، وہ طوطا گول پھرا پھر اندر چلے گا، نہیں پکڑانا بھائی، اس کو پریکٹس رہتی، پہلی مرتبہ میں نکلے تو یہ پکڑنا، دوسری مرتبہ میں نکلے تو یہ پکڑنا، تیسری مرتبہ میں نکلے تو یہ پکڑنا۔ اب انہیں جو مرتبہ میں پکڑنے والا تھا وہ اٹھا کے انہیں جیب میں پیچھے رکھ لیا، اب انہیں آ رہا بیچارہ چلے آ رہا، انہیں نجوم میں پریشان، انہیں بولا نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال کوئی چیز کسی کے بغیر سبب کے آدمی بتا ہی نہیں سکتا، آدمی خود مجبور ہے، معذور ہے، ارے ایسا بتائے تو اس کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا، آنکھ ہے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، طاقت سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، اور زیادہ صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی عقل سے زیادہ سوچ نہیں سکتا، انہیں خود مجبور ہے، زیادہ غم برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ خوشی برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ کھا لیے تو بیمار، نہیں کھائے تو بیمار، زیادہ ٹھنڈ ہو گئے تو بیمار، تکلیف، زندگی غیر معتدل ہو جاتی، زیادہ گرمی ہو گئے تو غیر معتدل ہو جاتی، انسان خود مجبور ہے نا، دوسروں کے بارے میں کیا بتائیں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ دیہاتی کو، بھائی 5 چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں شاید آپ کو کوئی بول کے بھیجایا یا آپ اپنی طرف سے پوچھ رہے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اوپر یقین کرنے کی بنیاد پر ہی آپ کو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ہاں جو چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں بس اس کے اوپر آمنا صدقنا کرنا ہے، عمل کر کے آگے چلنا ہے بس۔